پرویز ہود بھائی پاکستان کا بڑا نام، سائنسدان اور ریاضی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. امریکہ سے پڑھ کر پاکستان آئے ہیں، اپنی ساری زندگی یہاں پڑھانے کے لیے وقف کر دی. انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں 4 دہائیاں بطور استاد کے گزاری. اتنا سب کرنے کے باوجود وہ اکثر تنقید کی زد میں ہوتے ہیں. اس بار انہوں نے ایسا کیا کیا ہے، کیا کہا ہے جس پر سارے ملک میں شور مچ گیا ہے؟ ان کے اس بیان کے بعد ناظرین ایک بحث چڑھ گئی ہے کہ انہوں نے برقع پہننے والی لڑکیوں کو ایب نارمل کہا ہے. اس سے پہلے وہ اسکولز میں قرآن پاک کی تعلیمات دینے کو بھی بچوں پر بوجھ قرار دے چکے ہیں. میں نہیں جانتی کہ اس بار پرویز ہود بھائی کے کہنے کا مطلب کیا تھا، لیکن حجاب یقیناً ہمارے اسلامی کلچر کا حصہ ہے. مجھے اس پر فخر ہے. میں حجاب نہیں کرتی، لیکن حجاب کرنے والوں کو کبھی بھی کسی بھی طور پر ایب نارمل نہیں کہہ سکتی، نہیں سمجھ سکتی. اسی لیے میں آج کے شو میں یہ حجاب پہن کر بیٹھوں گی. آج کا پورا شو ناظرین اس حجاب کے ساتھ ہی کروں گی. یقیناً ناظرین حجاب کرنے والی خواتین بھی اسی طرح نارمل ہوتی ہیں جیسا کہ حجاب نہ کرنے والی. اسے پہننے کے بعد نہ میرے لفظوں میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی میری سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی. میں صرف چند مثالیں دے رہی ہوں، صرف چند، ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گی. کیپٹن پائلٹ شہناز لغاری وہ پہلی خاتون جو باقاعدہ حجاب کر کے جہاز اڑاتی ہیں. پچھلے سال تاریخ رقم کرنے والی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے گریجویشن میں 18 گولڈ میڈل حاصل کرنے والی لڑکی بھی حجاب کرتی تھی. نصرت سہار عباسی جو اب حجاب کرتی ہیں اور سندھ کے عوام کے لیے اسمبلی میں آواز بھی اٹھاتی ہیں. کسی طور بھی کوئی حجاب والی لڑکی کسی سے کمتر نہیں ہے. اس پر گفتگو مزید کرنے کے لیے مجھے جوائن کر چکی ہیں نصرت سہار عباسی صاحبہ اور ماہر تعلیم ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی پروگرام. تو ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ بھی پڑھاتی ہیں، جو لڑکیاں حجاب کرتی ہیں ان میں کلاس پارٹیسپیشن میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے آپ کو، نظر آتی ہے آپ کو؟ قطعاً نہیں. دیکھیے، آپ کا جو لباس ہے وہ آپ کا ذاتی چوائس ہوتا ہے جی. اور ہم یہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کے لباس سے کسی کی ذہانت کو ناپ نہیں سکتے. These two things are independent of each other. جس طرح کے ماحول میں آپ ہوتے ہیں وہ آپ کے لباس میں نظر آ رہا ہوتا ہے. جی. اور جب اگر ہم حجاب کو یا لباس کو کوریلیٹ کرتے ہیں لیول آف انٹیلیجنس کے ساتھ، تو معذرت کے ساتھ یہ ہماری کم فہمی ہے. ورنہ انٹیلیجنس آپ کے لباس سے اور اس سے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ہاں، ماحول جو ہے وہ ضرور آپ کی انٹیلیجنس کو، آپ کی انہیریٹنس کو، آپ کے ورثے کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے. یہ کہنا ہمیں ایک بحیثیت قوم میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ایک غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے دعوے بغیر کسی سروے کے، بغیر کسی ڈیٹا کے، بغیر کسی ایویڈنس کے ہم بانگ دہل کہنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ہم کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے، ہماری ذاتی رائے تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور ہماری ذاتی رائے جو ہوتی ہے وہ ہمارے تجربات کو واضح کر رہی ہوتی ہے. اور جب ہم اپنی ذاتی رائے کو عوامی رائے یا قومی رائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ایز این ایجوکیشنسٹ میں یہ کہوں گی ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ڈیٹا جو ہے وہ اس کا حوالہ دیں. بالکل، آپ درست فرما رہی ہیں کہ اپنی رائے کسی پر اپوز کرنے سے پہلے ریسرچ کر لینا بھی ضروری ہوتا ہے. میڈم یہ فرمائیے گا، کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہبی طبقہ ہو یا لبرل طبقہ ہو، سب کی تنقید کا جو مرکز ہوتا ہے نا وہ خواتین کا لباس ہی ہوتا ہے؟ یہ کیا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کے بارے میں یہ نہیں کہوں گی، لیکن اگر آپ علماء سے بات کیجئے، the people who have knowledge of both religious education and the modern education، وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ جو ہے ایک بیلنسڈ اپروچ ہوگی، وہ جاننے کی کوشش کریں گے وجوہات. دیکھیے، ایک بچی اگر تعلیم کے لیے آ رہی ہے، میں
عرصہ دراز سے فیمیل ایجوکیشن کے لیے، اور جب صوبہ سرحد تھا خیبر پختونخوا ہے، اس کے دور دراز علاقوں میں ایجوکیشن کنسلٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں. جی اور گورنر کی ٹیم کے طور پہ میں نے ٹرائبل ایریا میں، جو کہ آپ جی قومی دھارے میں شامل ہو چکا ہے، ایجنسیز اور ایف آرز میں بڑی سی چادر اوڑھ کے جرگوں میں بیٹھ کے فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ بالکل یقین کیجئے وہاں پہ ہمارے جو اس بزرگ ہیں وہاں پہ، جی یا اس جی کے جو جرگوں کے بالکل بشر ٹھیک جو ہے. ہیں، جو ڈاکٹر بڑے سلمہ، ہیں، مجھے ان نصرت سب کا سحر یہ عباسی کہنا، ان صاحبہ بھی سب کا جوائن کر یہ چکی. باحجاب رہنے والی خواتین کے لیے وہ بھی ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے حجاب کا آغاز کیا ہے. نصرت صاحبہ، جو یہ پرویز ہود بھائی صاحب نے بات کی ہے، ان کی گفتگو سے آپ کی صلاحیتوں میں حجاب پہننے کے بعد کوئی کمی آئی، کوئی فرق آیا، آپ کی سوچ کا محور بدل گیا کیا؟ سوری، مجھے اگر وہ بات سنا دے، میں نے نہیں سنی انہوں نے کیا کہا ہے. حجاب پر تنقید کی ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ جھجکتی ہیں لڑکیاں، پھر سوال نہیں کر پاتی، پھر بات نہیں کر پاتی. پہلے کم ہوا کرتی تھی، اب کلاس میں زیادہ ہوتی ہیں حجاب والی لڑکیاں. تنقید کیا انہوں نے اس پر. حیرت کی بات ہے، میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں، نصرت سحر عباسی. میرے لیے بھی یہی جملے کہے گئے، بلکہ مجھے تو واقعی ایسا ہے کرن، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حجاب یا جو شرعی پردہ ہے، جو خواتین یا بچیاں اس میں آتی ہیں تو پھر وہ بات نہیں کر پائیں گی، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کا کس طرح اظہار کریں گی. تو میں اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہوں. نصرت سحر عباسی کی آواز میں، لہجے میں، کرن آپ کو کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے کیا؟ کرن کے ساتھ بات کرتے ہوئے نصرت سحر عباسی کا لہجہ پہلے ویسا ہے یا اب نہیں ہے؟ یا ابھی پرسوں جو اجلاس ہوا تھا اس میں نصرت سحر عباسی نے جو کوشچن کیے ایجوکیشن منسٹر سے، کیا اس میں نصرت سحر عباسی کے لہجے میں دھیما پن تھا یا وہی جوش اور ولولہ تھا؟ جی میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا ہے. لوگ سمجھتے، لوگ جان بوجھ کر ان کو، ایسی خواتین کو شاید ان کو احساس کمتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ اب شرعی پردہ ہو گیا، اب آپ کا چہرہ ڈھک گیا. کیا چہرہ آپ کی صلاحیتیں بتائے گا، آپ کے اندر کوالٹیز یا آپ کی آواز یا آپ کے اندر جو صلاحیت خدا نے آپ کے دماغ میں دی ہے جی اس سے جی آپ کو تمام چیزیں بتا سکتی ہیں. کیا پائلٹ جب ایک خاتون جہاز اڑاتی ہے تو کیا وہ پائلٹ کا چہرہ جہاز اڑانے میں اس کی ہیلپ کرے گا، یا اس کے اندر جو صلاحیت ہوگی یا جو کوالٹی ہوگی وہ اب ایک چیز میں سوال کرتی ہوں کرن، اس وقت کووڈ آ چکا ہے پوری دنیا میں، جی اور سب خواتین اور مردوں کے آدھے چہرے تو ماسک نے ڈھانپ دیے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل بالکل، آپ درست فرما رہی ہیں. اور آپ انسپریشن ہیں، اور آج ہم بیٹھے ہوئے بھی اسی وجہ سے اس طرح سے ہیں کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام خواتین جن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو ان کو سپورٹ کر سکیں ہم. ڈاکٹر معیز بھی ساتھ موجود ہیں میرے. ڈاکٹر معیز، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی. ڈاکٹر صاحب، کیا سر خواتین کی قابلیت کا ان کے کپڑوں سے تعلق ہو سکتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. دیکھیں، ویسے تو اس ملک میں آزادی ہے، جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. میں آپ کو نفسیات کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتانا چاہ رہا ہوں. جی. جو خاتون حجاب لیتی ہے، برقع پہنتی ہے، دوپٹہ پہنتی ہے، وہ ایک ڈسپلن ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی ڈسپلن کو فالو کرے گا، مثلا فجر کے وقت نماز پہ اٹھنا، پانچوں نماز ٹائم پہ پڑھنا، یا اپنے آفس ٹائم پہ جانا، رات کو وقت پہ سونا، صبح جلدی اٹھنا، اس کے لیے دو کوالٹیز اس شخص میں ہونا ضروری ہے، ورنہ ڈسپلن فالو نہیں ہو سکتا. ایک، قوت ارادی بڑی مضبوط ہوگی، اور ایک سیلف کانفیڈنس اس کے اندر ہونا چاہیے. تو جو خاتون یا خواتین جو برقع پہنتی ہے، حجاب لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، وہ ایک ڈسپلن کو فالو کرتی ہے. اور ڈسپلن فالو کرنے والا شخص جو ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا. اچھا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ برقعے کے پیچھے جو دو آنکھیں نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ ہماری بات سمجھ بھی رہی ہے کہ نہیں رہی، مگر ایکچولی اس سے کوئی ذہنی نفسیات پہ انسان کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کے اندر جو خود اعتمادی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں میں بیٹھی ہے کہ مرد بیٹھے ہیں بہت سارے مگر اس نے حجاب پہنا ہوا ہے، کچھ اور خواتین ہیں جس کے سر پہ دوپٹہ ہے، کوئی ایسی ہے جن کے دوپٹہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی خود اعتمادی کا عالم دیکھے کہ وہ اپنا لباس نہیں چھوڑتی، اسی طرح حجاب کر کے بیٹھی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کہہ دینا آسان ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ابھی بہت ساری مثالیں دی. کیا برقع والی عورت جو ہے اس میں ذہانت نہیں ہوتی؟ کس نے کہا نہیں ہوتی؟ ذہانت کا تعلق چہرہ یا سر ڈھانپنے سے نہیں ہوتا، ذہانت کا تعلق دماغ کو استعمال کرنے سے ہوتا ہے. کئی ایسے ہیں جن کے پاس دماغ ہے مگر دماغ استعمال نہیں کرتے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس میں تعلیم یافتہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں
بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں جو اپنی ایک جو ان کی سوچ ہے، جو پرسپشن ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اسی ویژن میں وہ سوچتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ حجاب کی وجہ سے عورت جو ہے وہ معاشرے میں وہ مردوں کے ساتھ یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے نہیں چل سکتی. غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر معیز بہت بہت میں آپ ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر سلمہ بھی تھی، نصرت سحر عباسی صاحبہ بھی موجود تھیں، اور یہ ایک علامتی طور پر یہ اٹائر میں نے اپنایا تھا تاکہ یہ میسج جو دنیا بھر کو دیا جانا چاہیے، یا ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ میسج جائے کہ حجاب پہننے سے سوچ میں یا لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی.